بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ میری تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پر وقت حاصل کر سکیں۔ آج کی ہماری کہانی ہے انوکھی سزا۔ یہ ایک لڑکی کی بیتی کہانی ہے جو کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور ایک میٹرنٹی ہوم میں نوکری کرتی ہوں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈلیوری ہو جانے پر ماں اور بچہ دونوں خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ انتہائی دیکھ بھال کے باوجود کبھی کبھار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے جسے ہم اپنے ہسپتال بڑے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ کیس بگڑنے میں زیادہ تر خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہیں کرتی، دوائیاں پابندی سے نہیں لیتی، غذا پر کچھ خاص توجہ نہ ہونے پر کیس کو بگڑنا ہی ہوتا ہے۔ ہم خواتین کو ڈراتے بھی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر دھیان دیں۔ اچھی غذا سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس روز ہسپتال میں کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے وقت گزرتا تھا کہ نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس لیے وقت گزاری کے لیے میں اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے۔ حیدرآباد کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں دن کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس لیے اس شہر میں گرمیوں کی چھت پر سونے کا رواج عام ہے۔ میں دوسری منزل پر تھی لیکن کھڑکی سے سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے پر کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ گزرتا نظر آ جاتا تھا اور میں خود کو بیدار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دیتا ہوا گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی یہ ڈلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر میں اسپتال میں انٹری کی، خانہ پری کے کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا جس کا نام معراج تھا۔ یہ چیزیں فوراً لے آئیں۔ جی بہتر، کانسٹیبل معراج پرچہ لیتے ہوئے بولا۔ اسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل سٹور تھا۔ وہ سامان جلدی سے لے آیا۔ اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ پھر ایک گھنٹہ بعد میرے ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایسا بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگ ابھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا تھا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی رویا نہیں تھا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کر اس نے زوردار کہکا لگایا۔ میں سمجھی کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا، وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا کہکا لگانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں نے ان سے پوچھا، یہ کہکا کس نے لگایا ہے؟ اس بچے نے ہی لگایا ہے، نرس شہلا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ نرس گفتہ نے کہا۔ میں خود حیران ہوں، ایسا بچہ میں نے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جن میں کسی بچے کی ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں، کسی بچے کے دو دڑ ہوتے ہیں یا بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بچے کچھ وقت جی کر انتقال کر جاتے ہیں، مگر اس طرح کا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس لیے خوف آنا فطری تھا۔ میرے ساتھ جو نرسیں تھیں وہ بھی بری طرح خوفزدہ تھیں۔ میں اب کیا کریں؟ نرس گفتہ نے کہا۔ میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ بچے کو لے کر کمرے سے باہر آئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کا گھبرا جانا فطری تھا۔ وہ لپک کر میرے پاس آیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بچے کی ماں خیریت سے ہے، لیکن میں کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ بچہ خیریت سے ہے نا؟ معراج نے پوچھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے یہاں کیسے عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے مسلسل خاموشی پر معراج کے چہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ میں واپس روم میں گئی اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا۔ نرس کے بچے کو بتانے پر معراج لپک کر اس بچے کی طرف آیا، لیکن جیسے ہی اس بچے پر نظر پڑی وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔
وہ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس طرح رونے پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں ہمت کر کے اس کے قریب گئی اور اس کو دلاسا دینے کی غرض سے بولی، ہمت سے کام لو معراج، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ قصور؟ سارا قصور میرا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ تمہارا قصور؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، یہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ کس بات کی سزا؟ میں نے پوچھا۔ میرے برے اعمال کی سزا ہے۔ پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں خود کو ناخدا سمجھ بیٹھا تھا۔ ملزمان سے دوستانہ رویہ یہ کمزور اور بے گناہ لوگوں پر تشدد کر کے رقوم بٹورتا میرا مشکلہ بن گیا تھا۔ میرے افسر بھی مجھ سے اس لیے خوش تھے کہ میں ان کو کما کر دے رہا ہوں، اور کما کر دینے والے اہلکار افسران کی نگاہوں میں داد و تحسین پاتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی تھا۔ افسران کا منظور نظر بن کر میں کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جس میں مال حاصل ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری پولیس میں نوکری لگی تھی، میری ڈیوٹی ایک چوک پر رات پر لگی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور میرے پاس آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ جج: جی میں کراچی سے آ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ اچھا کراچی سے آ رہے ہو، بس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ذرا رعب سے کہا۔ ٹکٹ بس والے کہاں دیتے ہیں، ویسے ہی پیسے لے کر پاس رکھ لیتے ہیں، اس نے بتایا۔ مجھے تو بہت ہوشیار لگتا ہے، جلدی سے بتا، چوری کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے نا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں چور نہیں ہوں، وہ بکھلا گیا۔ تو چور نہیں ہے تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ بول کر کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں زور سے چیخا۔ میرے چیخنے پر وہ سہم گیا۔ میں نے اس کے سہم جانے کا فائدہ اٹھا کر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی دونوں جیبوں سے کچھ خاص رقم برآمد نہ ہو سکی، صرف 50 روپے ہی نکلے تھے۔ بول، تیرے کراچی سے آ رہا ہے اور تیری جیب سے یہ رقم برآمد ہوئی، صحیح بتا، تو چوری کرنے ہی نکلا ہے نا؟ میں سچ بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک میت میں شرکت کرنے گیا تھا اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو بچ جائے۔ اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے، میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ میں تجھے لاک اپ میں لے جا کر بند کر دوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ وہ میرے پیسے؟ اس نے اپنے 50 روپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی جا رہا ہے یہاں سے چوری کے مقدمے میں لاک اپ میں بند کروں، میں نے غصے ہوئے کہا۔ میرے غصے سے گھورنے پر وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح اس کے بھاگنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی، جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ مجھے ہنستا دیکھ کر پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی پیدا کو مانگ لے۔ میرے سینئر ساتھیوں نے مجھے اس طرح سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی پیدا کرنا ہو تو اپنے لہجے کو سخت بنا لو، جتنا غصہ کرو گے پیدا اتنا ہی زیادہ ہوگی، اور اگر چہرے پر مسکراہٹ آئی تو پھر سمجھ لو کہ تم نے سامنے والے پر جتنا رعب ڈالا ہے وہ سب ختم اور وہ تم سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی کو فری ہونے کا موقع مت دو، پھر دیکھو کتنی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر کے 50 روپے کی پیدا کر لی تھی۔ پہلی پیدا ہونے پر میں بہت خوش ہوا تھا اور اب یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ میری جہاں بھی ڈیوٹی لگتی، لوگوں کو بہانے سے تنگ کر کے ان کی جیبوں سے رقم نکلوانے لگا۔ میں خود بھی تھانوں میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے اہلکار کس طرح لوگوں پر ظلم کر کے رقم نکلواتے ہیں۔ طرح طرح سے ان پر تشویش کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار انہیں تشدد سے بچانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے رقم اکٹھی کر کے پولیس اہلکاروں کو رشوت کے طور پر دیتے ہیں، جن کی تھانے سے باہر ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ وہ مختلف کاروباری لوگوں اور راہگیروں کو تنگ کر کے ان سے رقوم نکلواتے ہیں۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چلنے پر یہ میرا دل بھی بہت سخت ہو گیا تھا۔ میں کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، صرف پیدا پر میرا سارا زور ہوتا تھا۔ اس پیدا میں کچھ حصہ میرے سینئر کا بھی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا کہ سب کو رقم دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے افسر کو خوش رکھو، باقی ساتھیوں کو چائے پر ٹرکا دو، یہی ان کی اوقات ہے۔ غلط کام پر جب پکڑنا ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرے افسر مجھے ایسی جگہ پر ڈیوٹی دینے لگے تھے جہاں پیدا زیادہ ہوتی تھی۔ ناجائز کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنی واپسی کا راستہ بھی نکال لیتی ہے۔ جوا، شراب، ہزاری، عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسی برائیاں مجھ میں آتی چلی۔ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے، عیاشی کی محفلیں جمانا معمول بن گیا تھا۔ میرے عزیز رشتہ دار بھی مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ میں معمولی سپاہی ہو کر خرچ اس طرح کرتا ہوں جیسے کوئی ریچھ رہتا ہوں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ اتنا خرچ کہاں سے
آتا ہے تو میرا سر فخر سے بلند اور گردن اکڑ جاتی تھی، لہٰذا ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری گردن پر سریا آ گیا ہو جو گردن کو سیدھا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب اوپر کی کمائی کا مال ہے، میں کہتا۔ ارے بھائی، تم بھی اوپر کی کمائی لیتے ہو؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے۔ کیا کروں، مہنگائی کے قدر ہو گئی ہے کہ اوپر کی کمائی کے بغیر گزارا ہی نہیں، میں فخر سے کہتا۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، اوپر کی کمائی سے جیب ہر وقت نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے گھر میں کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ میرے آئے دن کے فضول قسم کے خرچوں سے تنگی آنے لگی تھی۔ خوشامدی دوستوں کے اکسانے پر میں آئے دن مخصوص جگہوں پر عیاشی کی محفلیں منعقد کرنے لگا تھا۔ ان محفلوں میں دل کھول کر خرچ کرتا، جس سے میری جیب خالی رہنے لگی تھی۔ دوستوں کا بھی خاصا مقروض ہو گیا تھا، مگر میں پریشان پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ اوپر کی کمائی میں اکثر ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ اپنا سارا قرضہ چند دنوں میں ہی چکا دیتا تھا، اس لیے مجھے دوستوں سے پھر نیا قرضہ مل جاتا تھا۔ دوستوں کے قرضہ دینے سے انہیں یہ فائدہ تھا کہ یہ میرا محفلوں میں کھل کر مفت میں عیاشی کر لیتے تھے، اور میں انہیں اس لیے مفت عیاشی کرا دیتا تھا کہ وہ میری خوشامد اور جھوٹی تعریفی کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے منہ سے اپنی بے جا تعریفیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ انہی دنوں میں دوستوں کا خاصا مقروض ہو گیا، جو پیدا ہو رہی تھی اس کا زیادہ تر حصہ قرض چکانے میں صرف ہو رہا تھا۔ میرے افسر کو پیدا میں حصہ نہ ملنے پر وہ بھی مجھ سے روٹھا روٹھا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں پوری کوشش میں تھا کہ کہیں سے پیدا کا آسرا ہو جائے تاکہ افسر کو خوش کر دوں، ورنہ میری ایسی جگہ ڈیوٹی لگا دے گا جہاں بالکل بھی پیدا کا آسرا نہ ہو۔ ایسا ہو جانے پر میرے لیے عیاشی تو دور کی بات، گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ ایک اسپتال سے کچھ فاصلے پر میری ڈیوٹی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایک شخص میں نے موٹر سائیکل پر آتے دیکھا، اسے دیکھ کر میں نے رکشے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے ذرا رعب سے کہا۔ میں گھر سے آ رہا ہوں اور وہ میرے سامنے اسپتال ہے، وہاں جا رہا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے تم تو چور دکھائی دے رہے ہو۔ چور؟ یہ آپ بات کیسی کر رہے ہیں؟ کیا میں شکل سے آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ غصے سے دیکھنا مجھے ایک آنکھ نہیں پایا تھا، کیونکہ عوام کو غصے سے دیکھتا ہم پولیس والوں کا کام ہے۔ اگر عوام نے ہمیں غصے سے دیکھنا شروع کر دیا تو ہم پولیس والے پیدا کس طرح کر سکیں گے؟ اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، تلاشی دو، میں نے کڑک کر کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ تاؤں اوپر کر لیے۔ میں نے اس کی تلاشی شروع کر دی۔ کچھ کاغذ اور 25,000 کی رقم کے سواد سے جیب سے کچھ نہ نکلا۔ کہاں سے یہ رقم لے کر آ رہے ہو؟ کسی کو لوٹایا تم نے؟ میں نے تیز آواز میں نے کسی کو نہیں لوٹا، وہ بولا۔ پھر اتنی رقم رات کے جیب میں ڈال کر کیسے گھوم رہے ہو؟ میں نے تنزیہ کہا۔ یہ رقم میں اپنے دوست کاشف سے ادھار لے کر آیا ہوں۔ میری بیوی کا آپریشن ہوا ہے، اور اگر میری بیوی کا بروقت آپریشن نہ ہوا تو پیدا ہونے والے بچے اور بیوی دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ کہانیاں گڑھ دینے میں تم چور چکوں کا جواب نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں 25,000 کی رقم کو للچائی نظروں سے دیکھا۔ اس رقم میں کچھ رقم میرے اپنے افسر کو دینے سے اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ بولا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم چور نہیں ہو؟ میرا اندازہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اچھے چوروں کا دماغ درست کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر تم کس کھیت میں مولی ہو؟ ابھی تھانے کے ڈرائنگ روم کی سیر کراؤں گا نا، تو پھر تم سب کچھ فر بولنے لگو گے۔ یہ رقم تم کہاں سے چرا کر لائے؟ میں نے کہا، میرا یقین کریں، سچ بول رہا ہوں، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے یہ رقم فوری طور پر اسپتال میں جمع کرانی ہے۔ وہ گڑ گڑایا۔ اچھا، اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم سچے ہو، تمہارا دماغ درست کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے فوراً نکال کر تان لیا۔ یہ کیا کر رہی؟ وہ کر رہا ہے، تم مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ میں اس وقت تیرے سر کا نشانہ لے کر گولی چلاؤں گا اور تیرے مرنے پر تیری لاش سامنے جو گندا نالا ہے اس میں پھینک دوں گا۔ میں نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا غضب نہیں کرنا میرے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وہ التجا کرنے لگا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی؟ آج تک میرے کسی افسر نے مجھے جھوٹا نہیں کہا تھا، کیا میرے افسر سے بھی بڑھ کر ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جانے دے، میری بیوی اسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جاؤ، اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اور یہ بات ذہن رکھنا، آئندہ کبھی بھی کسی پولیس والے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسرا پولیس والا تمہیں زندہ نہیں۔ میں نے اسے کہا جیسے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ جی، وہ میرے پیسے، اتنی بدتمیزی کرنے پر پیسے لینے کی توقع رکھتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے چپ چاپ چلا جا اور پیسوں کو بھول جا۔ نہیں،
ایسا ظلم مت کریں، میں بڑی مشکل سے یہ پیسے لے کر آیا ہوں، کہیں اور سے اتنی جلدی سے پیسے ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پاؤں پڑ گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ اس کے گڑ گڑانے سے مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی تھی کہ وہ اثر رسوخ والا شخص نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگتا اور یا میری شکایت اوپر شکایات کر کے اپنی رقم وصول کر لیتا۔ اس پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا، مجھے بھی رقم کی اشد ضرورت تھی۔ میں کسی بھی طرح سے یہ آئی رقم اسے لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاؤں پر پڑتا دیکھ کر اسے زور زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ ریوالور کا رخ میں نے پھر اس کی طرف کر دیا۔ میں نے ابھی فائر کھولنے ہی والا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ اس لیے چلایا، خدا کے لیے گولی نہیں چلانا، کہیں گولی چلانی پڑے گی تو اس طرح باز نہیں آئے گا۔ میں نے غصے سے چلا جاتا ہوں، اگر میری بیوی کی زندگی ہوتی تو وہ ضرور بچ جائے گی، اور اگر اس کی زندگی نہیں ہوئی تو مر جائے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اب آئینہ اپنی اوقات پہ، موت کے سامنے اچھے اچھے لوگ سمجھ جاتے ہیں، تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت دل ہی دل میں بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے مارنے کا ایکٹنگ کام آ گئی تھی۔ میں نے سنا تھا رات میں پولیس والے عوام کو لوٹ لیتے ہیں، مزاحمت کرنے پر گولی مار کر ہلاک کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج میں نے اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ 25,000 کی رقم جیب میں آ جانے پر میں بہت خوش رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلدی سے ڈیوٹی کا وقت ختم ہو اور گھر جاؤں۔ 2 گھنٹے میں نے بڑی بے چینی میں گزارے۔ اپنے ساتھی کے آنے پر اپنی ڈھیلی پینٹ کو درست کرتے ہوئے گھر کو روانہ ہو گیا۔ جب میں اسپتال کے پاس سے گزرا، وہاں میں نے ایک ایمبولینس کے پاس خواتین کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ اسپتال کے وارڈ بوائے کسی خاتون کو اسٹریچر پر اٹھا کر ایمبولینس کی طرف لے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جس نے 25,000 کی رقم لوٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا وہاں رکنا مشکل ہو گیا اور میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ ان عورتوں کو پتہ چلنے پر اس کا سارا غصہ مجھ پر آ سکتا ہے۔ شام گئی، جب میری ڈیوٹی پر واپسی ہوئی، میں سخت خوفزدہ تھا۔ رات جس بے رحمی کا میں نے مظاہرہ کیا تھا، یہی سچ ہے کہ پولیس کانسٹیبل بن جانے پر ہم لوگوں میں تکبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ان سے رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی حقیری شے ہو۔ اپنے افسران کے سامنے ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے معمولی سے چوہے ہوں۔ میں اپنے افسر کا سامنا کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس شخص نے رات کے واقعہ کی شکایت نہ کر دی ہو۔ میرے اس اقدام سے ایک حاملہ عورت کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ وہ پر وقت اسپتال میں پیسہ جمع کرا دیتا تو شاید اس کی بیوی کی جان بچ جاتی۔ ڈر اور خوف کی حالت میں جب میں اپنے افسر کے سامنے گیا، مجھے حیرت سے دیکھنا لگا۔ کیا بات ہے معراج، آج بڑے گھبرائے ہوئے، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 25,000 کی رقم اپنے افسر کے سامنے رکھ دی۔ وہ جتنی زیادہ رقم دیکھ کر چونکا۔ میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کر کے اپنے ڈر اور خوف کا ذکر کیا۔ میرے افسر نے زوردار کہکا لگایا، پولیس والے ہو کر ڈرتے ہو؟ تم کیسے ہو پولیس والے ہو؟ شیر بنو شیر۔ میں نے کبھی پہلے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے ڈر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہاری ڈیوٹی آج کہیں اور لگا دیتا ہوں اور کچھ معاملہ ہوا بھی تو سنبھال لوں گا۔ تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسر نے 25,000 کی رقم میں سے اپنا حصہ نکال کر رکھ لیا۔ میں جب تھانے سے جانے لگا تو ایک بار پھر افسر نے میرے کندھے پر زوردار بھی دی، پولیس والے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح نہ جانے کتنے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شکایات کرنے کے لیے نہیں آتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی شکایات کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نئے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے افسر نے سچ ہی کہا تھا، واقعی وہ شخص میری شکایت کرنے نہیں پہنچا تھا۔ اس نے صبر کر لیا تھا۔ اس کے نہ آنے پر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا اور اپنی کارروائیوں کو ختم کرنے کے بجائے جاری رکھا۔ 1 سال گزرنے پر میری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی۔ میں بچے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ بچہ ہو بہو ایسا ہی تھا، چند گھنٹے ہی مر گیا۔ میں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہ لیا۔ جب دوسرا اور تیسرا بچہ بھی ایسا ہوا تو مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مجھے اب یہ احساس ہو چلا تھا کہ اس شخص نے بددعا دی تھی جبھی میرے گھر ایسے بچوں کی ولادت ہو رہی تھی۔ میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اسپتال سے اس شخص کا پتہ مجھے مل گیا اور یہ بھی معلومات ملی تھی کہ آپریشن میں تاخیر سے اس شخص کا، جس کا نام منور علی ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ میں اس کے پتے پر پہنچا
وہاں وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور وہ اپنی بیوی کے انتقال ہو جانے پر کرائے کا مکان خالی کر گیا تھا۔ کہاں گیا کسی کو خبر نہ تھی۔ میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ میرے بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں اور چند گھنٹے جی کر مر جاتے ہیں۔ یہ بچہ بھی دیکھ لینا چند گھنٹے سے زیادہ جی نہ سکے گا۔ کاش وہ شخص منور علی مل جاتا۔ میں اس کے پاؤں میں پڑ جاؤں گا اور جب وہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس کے پاؤں سے لپٹا رہوں گا۔ وہ چاہے مجھے کتنی ہی ٹھوکریں کیوں نہ مارے، میں خوشی سے سہ لوں گا، لیکن جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا اس کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا۔ یہی کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دوں یا اسے احساس دلاؤں کہ تم بہت ظالم انسان ہو۔ نہ جانے کتنے اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ منور علی کے بارے میں ہی معراج کو معلوم ہے، اس لیے اسے ڈھونڈ کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل معراج نے بالکل درست کہا تھا، وہ بچہ چند گھنٹے جی کر مر گیا اور میں اس مردہ بچے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی نہ جانے کانسٹیبل معراج کی یہ سزا کب ختم ہو۔ تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی جو ایک بہت سبق آموز کہانی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔